السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیکس میں نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. پاکستان بننے کے بعد کے واقعات کی جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی تھی. لاسٹ پروگرام کا بہت اچھا رسپانس آیا. آج اس حوالے سے زید صاحب جو ہے مزید ہمارے نالج میں اضافہ کریں گے. پلیز زید صاحب شروع کیجیے. دیکھیے معروف، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو آج کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آنے والی تبدیلی کیا ہوگی. یعنی دا سیکوینس دیٹ وی آر بیسکلی ڈسکسنگ از فیوچر، مستقبل. بالکل. اور نعمت اللہ شاہ کے مطابق یہ بات ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اس خطے کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی قائد نصیب ہوں گے جو شاہ شیر علی انہوں نے کہا ہے. یعنی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوں گے، حضرت علی کے شیروں میں سے. اور ان کے پاس کام کرنے والے مسلمانوں کی ایک ٹیم آ جائے گی، ایک ایسے غیر معمولی مسلمان، ٹیکنوکریٹس، پروفیشنل، دل رکھنے والے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، ایسے لوگ کہ جو حالات اور واقعات کو تبدیل کر کے تاریخ ساز ہوں گے، کردار ساز ہوں گے. اور ان کے آنے کی وجہ سے وہ جو فورن پالیسی مرتب کریں گے اس ملک کی. یہ بات حیرت انگیز تھی کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے نارتھ ایسٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے تو نارتھ ایسٹ سے تعلقات ٹھیک کریں گے، یعنی چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بلڈ ہوں گے. اس کے بعد وہ مسلم ورلڈ میں اپنی فارن پالیسی کو ری آرگنائز کریں گے. یعنی وہ افغانستان سے لے کے ایران، سینٹرل ایشیا، ترک اور عرب ورلڈ اور ایشیا وسطی میں سینٹرل ایشیا میں جا کے وہ اتنی پینیٹریشن کر کے ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنائیں گے ایک مسلم بلاک کا کہ آنے والے خطرات میں یہ بلاک اس پاکستان کی حفاظت کے لیے آئندہ مددگار ہوگا. تو ہم آج اس سے آگے لے کے چلیں گے. اس کے بعد نعمت اللہ جب یہ سارے فورن پالیسی انیشیٹوز، جب یہ حکمران اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم اس پاکستان کے خارجی دفاع کے معاملات کو ملٹری الائنسز کے ذریعے، اکنامک بلاکس کے ذریعے، ایک اسٹریٹجک ارینجمنٹس کے ذریعے جب درست کر لیں گے، اس کے بعد نعمت اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک لوکل، ایک لمیٹڈ وار کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی. دیکھیں کارگل کی جنگ جس طرح ہم نے لڑی تھی، لیکن یہ جنگ اس سے زیادہ بڑے اسکیل پہ ہوگی. اس کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ ہوگی. یعنی جس طرح ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بنیاد بنا کر انہوں نے عراق کے خلاف ایک جنگ کی تو یہ جنگ کی بنیاد جھوٹ پہ تھی. اسی طرح 9/11 کی بنیاد بنا کر انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے، پروپیگنڈا تھا. اسی طرح آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کوئی ایسی جنگ مسلط کریں گے پاکستان کے شمال میں کہ جس کی بنیاد یعنی یہ کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، یا پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے یا کشمیر میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کوئی ڈسپشن، جھوٹ یہ کریٹ کریں گے. اور یہ علاقہ بڑا حیرت انگیز ہے جس کا نعمت اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل کا کوئی تعلق کشمیر سے نہیں بنتا ہے، بالکل، لیکن اسرائیل کا کمانڈر ان چیف پچھلے دنوں کشمیر میں ہو کر گیا ہے. بہت بڑی پریزنس ہے اسرائیلیوں کی جو کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے خلاف ایک کلیکٹو محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دا کامن سینس آلسو سیز کہ آئندہ آنے والے کانفلکٹ میں اگر پاکستان کا انڈیا سے تصادم ہوتا ہے تو پاکستان اور چائنا کا اسٹریٹجک ملٹری الائنسز ہیں، تو چائنا انڈیا کے ساتھ اسی طرح چھیڑ چھاڑ کرے گا نارتھ میں انڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، جس طرح 1962 میں چائنا انڈیا کی وار ہماچل پردیش اور ناردرن ریجنز میں ہوئی تھی کہ وہ علاقے ابھی تک چین کے پاس ہیں جن پر انڈیا کلیم کرتا ہے. اور وہ سارا علاقہ جو گلگت کے ساتھ ہے، جو کشمیر میں ہے، جو تبت کے ساتھ ملتا ہے جا کے، یہ ایریا وی کین سی کہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے کہ جو چائنا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بنتا ہے. اور اس علاقے میں بڑی خطرناک جنگیں ماضی میں ہو چکی ہیں. تبت اور ایشو کے اوپر انڈیا اور چائنا کا بڑا الائنس، ایک جنگ چل رہی ہے، ایک کانفرنٹیشن ہے. آلریڈی 62 میں جنگ ہو چکی ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ کئی جنگیں لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں، ناردرن ایریاز میں ہو چکی ہیں. تو نعمت اللہ شاہ ولی ایک آئندہ آنے والی جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ان شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی. کہتے ہیں کہ اچانک مومنوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایک جنگ کا آغاز کیا جائے گا. یعنی جس طرح ممبئی کا ڈرامہ ہوا اور اس کے بعد انڈیز نے ایک حملہ کر دیا ہمارے اوپر، حملہ کرنے کا بہانہ کیا، مطلب کوئی سالڈ بیس نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا، پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وارفیئر، ڈس انفارمیشن وارفیئر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. لیکن مسلمان ریزسٹ کریں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے. اور کہتے ہیں الفاظ بھی باقاعدہ انہوں نے ٹیریٹریز اور ریجنز کا نام دیا ہے. کہتے ہیں چترال، نانگا پربت، باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت، گیرن جنگ آنا. یعنی چترال یہ ناردرن ریجنز ہیں، بالکل، اس کے ساتھ ننگا پربت K2 اور کراکروم ہائی وے اور وہ سارے ناردرن ایریاز کے ریجن. چین کے ساتھ گلگت، وہ تمام علاقے جو نارتھ میں ہیں، اور تبت کا علاقہ، یہ سارے علاقے ایک میدان جنگ بنیں گے.
All the northern areas, یہ سارے ناردرن شمالی ایریاز، علاقہ اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو شمالی علاقہ جاتا ہے بالکل۔ گلگت ہندس کردو، اس علاقے کے اندر انڈیا کے بڑی ہیوی پینیٹریشن ہو رہی ہے آج کل کے دور میں، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کو علاقے کو سیپریٹسٹ ریجن، سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو توڑ کے الگ کیا جائے۔ انڈینز کا آبجیکٹو ہے کہ نارتھ سے کوریڈور کاٹے افغانستان تک جانے کے لیے، یہ سوال شمالی علاقہ جات سے کاٹا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کو ایک شارٹ روٹ پڑتا ہے۔ سوات میں جو آج انسرجنسی اور بغاوت برپا تھی وہ بھی انڈینز نے اس لیے سپورٹ کروائی تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا سینٹرل ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقے ہمارے کہ جس کے نارتھ سے یہ اگر پورا علاقہ پاکستان سے کٹ جاتا ہے تو انڈینز کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ناردرن کوریڈور کاٹ سکیں کہ وخان اسٹرپ میں جا کے چترال کے رستے افغانستان کے نارتھ ایسٹ کی وہ پٹی کہ جو چترال سے گرم چشمہ سے ہوتی ہوئی بدخشان کے نارتھ میں وخان کی اسٹرپ ہے کہ جو پاکستان اور چائنا اور سینٹرل ایشیا کو الگ کرتی ہے، وہ روٹ ان کو زیادہ آسان پڑتا ہے۔ وہ روٹ ایسا بدخشان میں انڈین پریزنس بہت زیادہ ہے اس وقت کہ جو وہاں سے چین کے اندر بغاوتیں برپا کروا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نارتھ ایسٹ میں کشمیر کی طرف اسرائیلی نیکسس جو ہے، نیٹو بھی جب ارتھ کوئک اور زلزلے کے حوالے سے مدد کرنے کے لیے اس خطے میں آئی تھی تو اس نے کشمیر کے ان علاقوں پہ بہت زیادہ سروے کیا تھا اور بہت زیادہ، بیکاز یہ چائنا کی سافٹ بیلی بنتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے چائنا پھر آپ ریڈارز لگا سکتے ہیں، چائنا کی ریڈیشن مانیٹر کر سکتے ہیں، ان کے فلائٹس کو اور ان کی ملٹری موو کمیونیکیشن سگنلز کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ علاقے واقعی اسٹریٹجک ہیں اور ان تمام علاقوں پر نعمت اللہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنگوں میں، آنے والے دنوں میں ایک دھوکے پہ مبنی ایک جنگ مسلط کی جائے گی جو اس خطے میں لڑی جائے گی۔ چاروں نے نام لے لیے انہوں نے، وہ ہم آج بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل فزیکلی جو کہ فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے میں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے۔ پاکستان پر اگر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو اٹ میک سینس کہ چائنا تبت کی طرف سے انڈیا کے خلاف کوئی ایسی کارروائی شروع کرے کہ انڈیا جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ پاکستان پہ سے پریشر ریلیز کرے، کیونکہ جو واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوگی بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لوکل وار۔ صحیح، کیونکہ اس کے بعد جو بتاتے ہیں نعمت اللہ وہ زیادہ واضح کرتا ہے کہ پھر ہوگا کیا، پھر یہ ہوگا اس کے بعد ہندوستان میں ایک بغاوت برپا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے۔ اوکے، سو ہیئر کمز دا غزوہ ہند، ہیئر کمز دی ایکچوئل بگننگ آف دیٹ غزوہ ہند۔ اس سے پہلے جو پہلے تھا وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، وہ ایونٹس بلڈ اپ کریں گے یہاں تک پہنچنے میں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان میں کس قسم کی شورش برپا ہوگی۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت برپا ہو جائے، ہو سکتا ہے نیکسلائٹس اور ماؤسٹ جو ہیں وہ بغاوت برپا کر دیں، انڈیا کے پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ ہو جائے، انڈیا کی گورنمنٹ کولیپس کر جائے، انڈیا کے اندر کوئی ایسی بغاوت ہو۔ ریفرنس ہمیں یہاں نہیں ملتا، انہوں نے کہا ہے کوئی فساد، بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اتنی بڑی شورش ہوگی کہ جس کے نتیجے میں پورا انڈیا کیوس اور ٹرموائل میں چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، جو انسرجنٹس گروپس ہیں، جو وہ پاورفل گروپس جو آپریٹ کر رہے ہیں انڈیا میں، کہ جو اس انڈیا کے کیوس اور انارکی سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلمز بھی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان ایک بغاوت برپا کریں گے اور انڈین فیڈریشن کے خلاف ایک ریزسٹنس غازیانہ ایک جہادی انداز میں شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ پریڈکشن نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کرائسس میں اللہ کا ایک خاص فضل ظاہر ہوگا، اور خاص فضل یہ ہوگا کہ ایک ایسا ہندو بنیا، انہوں نے لفظ اگین بقال کینہ پرور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک ایسا بقال جو کینہ رکھتا ہو مسلمانوں سے، اس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حرفی ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی ایک اب اگر آپ انڈیا کی تاریخ میں دیکھیے تو گاف سے جو سب سے مشہور نام انڈیا میں آپ کو ملتا ہے وہ گاندھی کا ہے، بالکل ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی واز جسٹ تھنکنگ ان مائی مائنڈ، اور گاندھی کے بھی 6 حروف بنتے ہیں، بالکل۔ تو موسٹ پروبیبلی ایز دا سائنز آر کہ گاندھی فیملی میں سے کوئی شخص، کوئی وجود مسلمان ہوگا۔ اب آج کل تو صرف راہل بچا ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر راہل ول بی کنورٹڈ یا راہل کے اولادوں میں سے کوئی ایک آگے ہوگا۔ یہ بہت بڑا فساد ثابت ہوگا، یہ بہت بڑا فساد، مطلب چانس کی اسی فساد کی بات، جہاں تک اندرا گاندھی کا تعلق ہے، دیکھیے اس فیملی میں بھی اگر اندرا گاندھی کی بات کریں آپ تو فیروز خان سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ فیروز گاندھی نہیں تھا جو فیروز گاندھی کہا جاتا ہے، وہ تو مسلم، وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ گاندھی فیملی کا نہیں تھا، اس کا نام انہوں نے گاندھی ضرور ڈال دیا بعد میں، اور اس کے بچے بھی اگر آپ پورا فیملی ٹری دیکھیے جو گاندھی فیملی کا اور اندرا گاندھی کے آس پاس، اس فیملی میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں ان کے، کچھ عیسائی ہو گئے ہیں، کچھ پارسی ہو گئے اس کے اندر جا کے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ عجیب سیکولر عجیب و غریب قسم کی یہ فیملی نکلی ہے۔ اب یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس فیملی کا کوئی مرد مسلمان ہو جائے، تو یہ ایک نعمت اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یو کین ایکسپیکٹ دس کہ ایک میجر ہندو جو ہے مسلمان ہوگا۔ جب دیکھیے کہ جب
اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بڑے بڑے کفار کے سردار جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اس سے بہت بڑا فرق That was the beginning, you know. اور اس بات کی وجہ سے ہمیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کے بھی بڑے بڑے ہندوؤں میں سے ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی ہندو بڑا مسلمان ہو جائے جو کہ شرفی ہو بقال کی نہ پرور کہ جو مسلمان ہو جائے تو اللہ نوز بیسٹ بٹ ویل سی. جہاں تک اس کا بات ہے کہ آئندہ اس کی بات کیا ہوگا کہ جب ہندوستان کے خلاف ایک کانفلکٹ شروع ہو جائے گا یعنی ایک بغاوت برپا ہوگی شورش ہوگی جس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس بلڈ ہوگی. اس میں اب اگین اگر آپ پچھلی فورن پالیسی کے ان ایلیمنٹس کو سامنے رکھیے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو مغربی پاکستان کے مسلمان ہیں وہ چائنا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور گریٹر مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک ملٹری الائنسز بنا چکے ہوں گے تو کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آنے والی جنگ میں ان کا رول ہوگا. بالکل. اور یہ بات نعمت اللہ حیرت انگیز طور پہ اپنے 2 شعروں میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یجا شون عثمان ہم چینیاں و ایران ایک جگہ ہو جائیں گے ٹرکس چائنیز اینڈ ایرانینس یعنی ایک یہ دل بھی یونائٹڈ فرنٹ اور یہ سب مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. دوسرا شعر کیا کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہوں گے افغان ہم دکن والے اور ایران والے افغان دکن والے اور ایران والے اور یہ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. دیکھیے بنیادی طور پر جو بات کی جا رہی ہے کہ چائنیز ایک وہ سپورٹ ہوگی ٹرکس ہوں گے ایرانینز ہوں گے افغانز ہوں گے انڈیا کے اپنے مسلمان ہوں گے جو نیچے شامل ہوں گے چاروں طرف سے اور اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ شاہ غربی جو ہوگا جو مغربی پاکستان کی وہ بات پہلے کر تو بیسکلی قیادت یہاں پر سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کی ہوگی. سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور ہمیں چاروں طرف سے چاہے وہ حیدرآباد دکن کے مسلمان ہوں. ہم اپنے براس ٹیکس کے پروگرام میں بھی جب اپنے پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں پورے ہندوستان سے بلکہ پورے اس سب کانٹیننٹ سے ہمیں ای میلز اور میسیجز آتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہمیں جو سپورٹ اور ہمارے جو ہمیں مدد آتی ہے وہ پورے ہندوستان سے پھیلی ہوئی ہے لیکن دکن کے مسلمانوں کی طرف سے بڑی ایکٹیویشن ہے. اور انڈینس کو یہ بات معلوم ہے اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ممبئی ڈرامہ ہوا تھا تو اس میں انڈین انٹیلیجنس نے جان کے دکن کے مسلمانوں کو ایکیوز کیا تھا کہ دے آر انوالوڈ ان ممبئی ڈرامہ اور دکن مجاہدین کا نام لیا گیا تھا اس وقت. اور انڈینس کو معلوم ہے یہ بات کہ حیدرآباد دکن کے سپورٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے کو معلوم ہے اور ہندوستان کے اندر بڑی بڑی موومنٹس اس وقت کام کر رہی ہیں کہ جو غزوہ ہند کی حدیث پر سیریسلی بلیو کرتی ہیں آرگنائز کر رہی ہیں اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کی منتظر ہیں کہ جب مغربی پاکستان سے جب پوری مسلمان دنیا ہندوستان کے ساتھ تصادم کرے گی آ کے تو یہ پھر ظاہر ہے یہ مسلمان سعادت میں پیچھے نہیں رہیں گے. پورے ہندوستان میں اس بات وہ اٹھ کھڑے ہوں گے ہندوستان کی فیڈریشن کے خلاف ان کو ڈیمورلائز کرنے کی انڈینس کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح. اسی لیے مسلمانوں کی جس طرح پرسیکیوشن پورے انڈیا میں کی جا رہی ہے لوگ کہیں گے کہ صاحب ایسی بات کر کے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں بٹ دا پوائنٹ از کہ جب ہم ایسی بات نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی مشکلات کھڑی ہیں. وہ جانتے ہیں اس بات کو انڈینس کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بلیف سسٹم ہے مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے. ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں ان کے ہندو براہمن کہ جو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے اور بلیف میں کیا لکھا ہوا ہے. جس طرح یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود مخالفت بھی کرتے ہیں فساد بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس بھی بڑی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں. جس طرح فرعون کو بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں پہلے اس طرح ہندوؤں اور ان یہودیوں کو بھی پتا ہے اس زائنسٹ کو چاہے دونوں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں براہمن بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جیوش زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کی پریڈکشنز کیا ہیں. ہم سے زیادہ ہمارے دین کو پڑھتے ہیں یہ اور اس کے مطابق یہ رسپانس چونکہ اس میں ان کی ہار لکھی ہے تو اب یہ جو نعمت اللہ شاہ ولی 2 شعروں میں اس کو بتاتے ہیں کہ چائنیز سے لے کر ایران ٹرکس اور اس کے بعد انڈیا کے انڈر دا بینر لیڈرشپ آف سلطان غربی یعنی مغرب کا جو سلطان ہوگا اس کی قیادت کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے اینڈ دے ول ریکیپچر انڈیا. اب دیکھیے اگین اگر یہ بات حدیث شریف کے خلاف ہو تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں لیکن مبارکہ میں ایگزیکٹلی یہی بشارت دی گئی ہے غزوہ ہند کے حوالے سے اور فرمایا گیا ہے جس کو افضل الشہداء اس کے شہداء کو اور اس کے غازیوں کو افضل غازی کہا گیا ہے. ایک اتنا حیرت انگیز ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے حدیث شریف کی تصدیق ہوتی ہے اس فقیر کے ویژن سے کہ جس نے آنے والے دور کی ہم کو یہ بتایا کہ ہندوستان کے مسلمان کس طرح یعنی اس خطے کے مسلمان کس طرح ری آرگنائز کر کے لیکن بات پاکستان پر محدود نہیں ہے قیادت ہماری ہے رائٹ لیکن اسٹریٹجک الائنسز ہمارے پوری مسلمان دنیا کے ساتھ ہیں کہ جو مسلمان آئیں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں اب دیکھیے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز طور پر یعنی
جس کو کہتے تھے، انہوں نے لفظ راتوں رات استعمال کیا، لیکن راتوں رات نیچرلی ہوگا، اس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس، کیونکہ آگے دوسری جنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں مسلمان غلبہ پائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی یہی ہے کہ یہ فوج جو ہندوستان کو فتح کرے گی، حضور کی حدیث کے مطابق ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی۔ یعنی یہ بالکل اسی طرح جس طرح سلطان تغلق نے پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کر گئے تھے، اسی طریقے سے آئندہ آنے والے دور میں بھی ہندوستان کے جنرل، ان کے حکمران، ان کے پالیٹیشین، ہسٹری ول بی ریپیٹڈ۔ کیونکہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر میزائل غوری ہے اور ان کا نیوکلیر میزائل پرتھوی ہے، کہ جو پہلی جنگ جو ہندوستان سے کی گئی تھی اس وقت بھی غوری اور پرتھوی آمنے سامنے آئے تھے۔ اور یہ جو کانفرنٹیشن ہے، جو آئیڈیولوجیکل کئی 100 سال سے چلی آ رہی ہے، اس نے ریپیٹ ہونا ہے۔ اور آئندہ آنے والے دور میں حیران مت ہوئیے گا جب کانگریس پارٹی اور بی جے پی، بجرنگ دل اور بال ٹھاکرے اور ان کے سارے جرنیل زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں یہاں پر، اور یہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے گجرات کو نام بھولے، نام کشمیر کو بھولے، حساب بہت سارے چکانے، ایسٹ پاکستان کا حساب بھی ڈیو ہے ابھی، تو ان سارے حساب کو چکانے کے لیے جو بشارتیں ہمارے اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ برحق ہے، اور جو خوشخبریاں ہم کو نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ملی ہے ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے والے ہم خود ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ یہاں پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جلد بازی کا کام نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ، یہاں پہ انہوں نے لفظ غزوہ استعمال کیا ہے، وہی حدیث میں جو غزوہ استعمال ہوا، اسپرچل فورسز بھی وہ ریلیشن شپ وہی ہے جو غزوے کے حوالے سے انہوں نے جنگ غزوے کا لفظ استعمال کیا جو حضور نے غزوے کا لفظ استعمال کیا۔ وی کین سی دا ریلیشن شپ ود حدیث ہے۔ نعمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بہت سخت آزمائش کا باعث بنے گا، اور ہر جگہ جانیں قربان ہو رہی ہوں گی، یعنی کوئی لوگ کتے کی موت مر رہے ہوں گے، کوئی شہید کی موت مر رہے ہوں گے، لیکن جانیں بڑی جائیں گی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، اس کو طلب نہیں کریں، اس کو طلب نہ کریں۔ ایک اور شعر میں 6 ماہ لکھا ہوا ہے، تو یا 6 ماہ ہے یا 6 سال ہے، اٹ از اے مٹیریل۔ دیکھیے ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم بھی 4 سال چلی، دوسری جنگ عظیم بھی 6 سال چلی، افغانستان کی جنگ 10 سال چلی، 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ حملہ کیا اس کو 9 سال ہو چکے ہیں۔ تو آج کے دور میں 4 سال 5 سال 6 سال کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو قوم ہمت رکھتی ہے، جو قوم ریزسٹنس رکھتی ہے، جو قوم دل جرت جگر رکھے گی، حوصلہ رکھے گی، وہ آخر میں فتح یاب ہوگی۔ آخر میں جا کے اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیٹل آف نروس، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی نرو اسٹرانگ ہے یا مسلمانوں کی نرو اسٹرانگ ہے۔ ایک شدید کانفلکٹ طویل عرصہ چلے گا، چاہے 6 ماہ چلے چاہے 6 سال چلے، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار اس۔ دا پوائنٹ از اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون آؤٹ وار وچ از گوئنگ ٹو بی بلڈی۔ اس میں اتنی شدید جنگ ہوگی، اس میں اتنی شدید جانیں ضائع ہوں گی۔ بعض اللہ کے بندوں نے، صاحب نظر لوگوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ 6 میل کے بعد ایک چراغ جلا کرے گا، یعنی امیجن کریں کہ آبادی اس طرح کم ہو جائے گی، اس طرح جنگیں ہوں گی، اس طرح لوگوں کی جانیں جائیں گی کہ اگر آپ آج لاہور یہاں سے لے کے لاہور تک جائیے تو 100 گز آپ کو نہیں ملتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بلب، کوئی روشنی، کوئی لائٹ جل رہی ہو، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب 6 میل تک کوئی روشنی نہ جلے، کوئی چراغ نہ جلے۔ جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہم پر مسلط کی جاتی ہے مسلمانوں پر کوئی جنگ دشمنوں کی طرف سے، پھر ہم اس میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھی نہیں دوڑ سکتے۔ ہم کو پھر اسے کنفرنٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے کنکلوژن تک پہنچانا ہے، چاہے جو مرضی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے۔ اور کوئی وجہ ہے نا کہ جبھی حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے، حضور نے کہا ہے کہ اس کے شہداء اعلیٰ شہداء ہوں گے اور اس کے غازیوں کو اعلیٰ ترین مقام ملے گا، اس لیے کہ آزمائش زیادہ ہوگی، ٹیسٹ زیادہ ہوگا۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک کانفلکٹ انیویٹیبل ہے، لازم ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فائنل شو ڈاؤن ہوگا۔ خود ہندوؤں کی میتھولوجی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود ہندو اس بات کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک آئندہ ایک فائنل، ایک فورتھ میجر کانفلکٹ، فائنل جنگ جسے یہ کہتے ہیں، ایک ہونے والی ہے۔ اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ اللہ کے بندے غازی، یہ غزوہ تب 6 سال مان بد بہر پیدا نہیں، 6 سال کا ذکر انہوں نے ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ماہ کا ذکر کیا انہوں نے، بہرحال ڈزنٹ میٹر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل کابل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج ساز در قتل اہل کفار چپ و راہ سازن بسے بہانہ، کابل کے مسلمان بھی بے دریغ نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس ڈیل ہو جائے، یو این میں بھاگے جائیں گے، الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے، ڈائلاگ کی بات کریں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے۔ کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو، اس جنگ سے یہ جان بچا کے نکل جائے، کیونکہ ڈپلومیسی میں یہ بڑے اسٹرانگ ہے، میڈیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں یہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ہم مسلمان میدان جنگ میں اپنا خون دے سکتے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈپلومیسی میں بڑے کمزور ہیں، لہذا دشمن ہمیں اسی میدان میں مارنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ ہم کمزور ہیں، یعنی 1000 بہانہ کرے گا۔ نعمت اللہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں پہلے سے
کہ دشمن تمہیں ڈپلومیسی سے مارنے کی کوشش کرے گا. That's what they're strong at. That's what they're strong in. اب اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ کابل کے ساتھ ساتھ سرحد کے غازی بھی اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے نکل آئیں گے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور زمین ان کے قدموں سے دیوانہ وار لرزے گی. دیکھیے ہمارے ٹرائبل ایریا کے جو پشتون ٹرائبس ہیں، ان کی تاریخ میں مشہور ہے یہ غیرت مند اور دلیر غیور ہوتے ہیں، غیور لوگ ہیں، غیرت مند دلیر لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. آج کے دور میں ان کی صفوں میں جو دہشت گرد گھس گئے ہیں، بیت اللہ محسود یا ملا فضل اللہ ٹائپ، یہ نہ یہ پشتون قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ پشتون روایات کی، نہ اسلامی روایات کی، نہ اس تاریخ کی، اس غیرت مند تاریخ کی نمائندگی نہیں کرتے جس کی پشتون قوم، مسلمان قوم حامل ہے جس کی. انہوں نے تو ہر پشتون اور اسلامی روایت کو پیروں تلے روندا ہے، یہ بیت اللہ محسود نے اور ملا فضل اللہ نے. لہذا یہ نمائندگی نہیں کر رہے. لیکن اصل مجاہدین وہ قومیں، وہ ہمارے غازی فرنٹیئر ایریاز کے کہ جنہوں نے کشمیر آزاد کرانے کے لیے 1947 میں 48 میں قائد اعظم نے جن کو بلایا تھا کہ آؤ کشمیر آزاد کرو. چترال سے یہ غازی آئے تھے، گلگت سے یہ لوگ آئے تھے، تو جنہوں نے آ کے کشمیر کا جو علاقہ آزاد کرایا ہوا ہے، غازیوں کے ہاتھوں آزاد کرایا ہوا ہے. جب ایک دفعہ ابھی بھی ممبئی کے بعد جب ہندوستان نے کہا تھا پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پورا ٹرائبل بیلٹ میں اعلان جہاد ہو گیا تھا کہ انڈیا آیا تو ہم اس کے خلاف جا کے انگیج کریں گے. آنے والے وقت میں بھی پوری ٹرائبل ایریا پاکستان کی، حتیٰ کہ افغانستان کے مسلمان بھی، کیونکہ کابل کا ذکر بھی انہوں نے کیا، وہ تمام مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے گا. ہندوستان بدنصیب قوم ہوگا کہ مسلمانوں کو چھیڑ دے. اگر یہ جو کر رہے ہیں نا اس وقت کہ افغانستان کے ذریعے ہمارے خلاف فساد برپا کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدخشان میں بیٹھ کے چین کے مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرو تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہو. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو دبا کر اور پاکستان کے اندر انسرجنسی بلوچستان میں اور کراچی میں بغاوتیں برپا کروا کے اپنے ایلیمنٹس اور دہشت گردوں کے ذریعے یہ پاکستان کو کمزور کر لیں گے، یہ صرف ہمیں چھیڑ رہے ہیں اس وقت اور ہمارے غصے کو بھڑکا رہے ہیں. الٹا اپنے پاؤں کہ ایک وقت اگر مسلمان بھڑک گیا، ایک دفعہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، اب ہم ایسٹ پاکستان کا بدلہ بھی لیں گے، 47 کا بھی لیں گے، کشمیر کا بھی لیں گے، گجرات کا بھی لیں گے، بلوچستان کا بھی لیں گے، کراچی کا بھی لیں گے، لینا ہی لینا ہے. ہم نے حساب ان کے ساتھ بڑے پرانے حساب برابر کرنے. یہ روئیں گے اپنے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اگر چھیڑ دیا انہوں نے ہمیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کے بعد. کیونکہ ہمیں اپنے حضور کی حدیث اور اپنے حضور کی بشارت ہے کہ ہم ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. اور ایک بات ہم بتا دیں، ہم صرف دکھانے کے لیے لائیں گے، ادروائز ویل ناٹ ٹیک پرزنرز. اس جنگ میں ہم قیدی کوئی نہیں رکھیں گے، پھر یہ پہلے بتا دیں ان کو، لہذا سوچ لیں اس سے پہلے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بغیر قیمت، بغیر قربانی کے یہ نہیں ہوگا. نقصان ہمیں بہت اٹھانا پڑے گا شروع میں. اس کی پریڈکشن بھی، اس کی وارننگ بھی نعمت اللہ دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہوں گی، یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگا. یعنی ایک عید الاضحیٰ گزر جائے گی اور عید الفطر کے درمیان چند ماہ کا جو پیریڈ ہے، اس کے درمیان میں یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوگا. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے ہیں. اب دیکھیے مسلمانوں کے ہاتھ سے علاقے نکلیں گے، وی ول ریکیپچر، لیکن اس سے پہلے ہمیں نقصان بھی ہوگا. کیونکہ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ دشمن اتنا اندر گھس آئے گا ہماری صفوں میں. دیکھیے چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آئے، چاہے تحریک طالبان کی شکل بن کر آئے، چاہے انڈین فورسز آئے، چاہے نیٹو آئے، اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اندر گھس آئے گا کہ دریائے اٹک کا پانی 3 دفعہ کفار کے خون سے سرخ ہوگا. اٹک تو یہاں پہ نزدیک رکھا ہوا ہے بالکل، اور 3 دفعہ لیکن کفار کے خون سے سرخ ہوگا، مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوگا. ہر دفعہ ایک ایسی جنگ یہ ہوگی کہ جس میں بازی بار بار پلٹے گی، کبھی ہم آگے بڑھیں گے، کبھی وہ آگے بڑھیں گے. پینیٹریشن دیکھیے ابھی بھی سوات کے اندر جنگ ہو رہی ہے ہماری. اب جنگ بنو میں اور کوہاٹ میں اور نوشیرہ میں اور تمام علاقوں تک ان کے دشمن پھیل چکے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے کانفلکٹ اور کیوس اور کرائسس میں دشمن خاصی بڑی تعداد میں پینیٹریشن کر سکے، چاہے ایسٹ سے اور نارتھ سے، کیونکہ امریکن اور نیٹو فورسز تیار ہیں افغانستان سے داخل ہونے کے لیے. انڈین فوجیں اگر افغانستان پہنچ جاتی ہے تو وہ یہاں سے پینیٹریٹ کریں گی. کشمیر اور اگر نارتھ سے وہ جو بات کی ہے کہ ناردرن بیلٹ کو یہ کاٹنے کی کوشش کریں گے، نارتھ سے اندر آئیں گے، تو کوئی بعید کی بات نہیں ہے کہ کشمیر میں ناردرن ایریاز کے اندر، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، پاکستان کے فرنٹیئر ریجن میں یہ کفار 2 طرف سے داخل ہو کے لنک اپ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا اور یقیناً ہمیں اندر چوٹ لگے گی شروع میں، کیونکہ دریائے اٹک تک ان کا پہنچ جانا، پھر ان کو یہاں پر مارے جانا کم از کم 3 دفعہ. بالکل دس از گوئنگ ٹو بی ہیوج وار. وہی بات ہے، ایک دن 6 ماہ، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. ایک جگہ 6 ماہ کا ہے، ایک دن 6 سال کا ہے، اور 6 سال میں بہت بڑی تعداد میں تاریخیں تبدیل ہو رہی ہوں گی، قربانی دی جا رہی ہوگی، جنگ کے پاسے پلٹ رہے ہوں گے. یہ کسی صورت میں بھی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے واک اوور. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم واک اوور کر کے انڈیا کو کیپچر کر لیں گے. شدید ترین آزمائشیں، تیز جنگ لگتی ہے ڈیوریشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے. طویل جنگ ہوگی، طویل دورانیے کی جنگ ہوگی، شدید خونریز جنگ ہوگی. اور جو حالات بلڈ ہو رہے ہیں دیکھیے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر
اب نام سنیے گا، پنجاب شہر لاہور، کشمیر ملک منصور، دواب شہر بجنور گیرن غالبانہ مسلمانوں کا، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ مسلمان لاہور کیپچر کر لیں گے. لاہور کیپچر کرنے کا مطلب ہے شاید لاہور جائے ہمارے ہاتھ سے ایک دفعہ. لاہور کیپچر کریں گے، کشمیر کیپچر کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے جو علاقے شہر بجنور یعنی بیسکلی انڈیا، سینٹرل انڈیا پورا کیپچر. لاہور تک تو وہ آ جائیں گے. لاہور تو بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. ان اینی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ اگر انڈیا اپنی میسو فورسز کے ساتھ آئیں گے تو شاید ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو کہ ہم سرحد کے رکھے ہوئے شہروں کو ہولڈ کر سکیں. شاید ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے. سوویٹ کو اسٹالن گراڈ سے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن انہوں نے بیٹل گراؤنڈ اسٹالن گراڈ کو بنایا. اسٹالن گراڈ ٹوٹا، تباہ ہوا، لیکن جرمن کبھی اس کو کیپچر نہیں کر سکے اس شہر کو. لٹرلی 1 سال تک اس شہر پہ لڑائی ہوتی رہی. تو الٹیمیٹلی رشینز کیم بیک اینڈ دے کیپچرڈ دی سٹی. آئندہ آنے والی جنگوں میں لاہور شہر کے لوگوں کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. یعنی اپریٹلی بالکل بارڈر پہ، یہ کامن سینس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اینی کانفلکٹ لاہور اب تو بالکل بارڈر تک جا چکا ہے وہ شہر. اور جو بھی انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، اگر جس انٹینسٹی کے کانفلکٹ اور جو پاس میں جو کانفلکٹ ہوئے انہیں بھی لاہور میں سب سے پہلے لاہور تک انڈیا پہنچنا چاہتا تھا، پہنچ نہیں سکا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لاہور کیپچر نہیں کر سکے گا پورا، لیکن لاہور کو آزمائش شدید آ جائے گی. اور اس دور میں لیکن وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا. لفظ پاک یہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں وہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی لفظ انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا ہے. کشتہ شون جملہ بدخواہ دین و ایمان، جتنے دین کے بدخواہ ہیں اور ایمان کے بدخواہ ہیں وہ مارے چلے جائیں گے. پورا ہندوانہ رسم سے پاک ہو جائے گا. یہ ایک حیرت انگیز بشارت ہے ریڈیو پاکستان دہلی کے لیے. انشاءاللہ آگے اس کے بعد کیا ہوگا وہ آنے والے پروگرام. بہت شکریہ زید صاحب. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ جتنے بھی وہ پریڈکشنز کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کی نہیں بلکہ ہمیں بہت ساری فردر پریڈکشنز کو بھی لنک اپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے لاہور کی بات کی ہے یہاں پہ، تو وی کین سی کہ لاہور کیپچر ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ کیپچر ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیپچر ہوگا، لیکن لاہور کا ڈیفنس ہمیں بہت جارحانہ اور اپنی شدید قربانیوں کے ساتھ دینا پڑے گا. لاہور کو جو پہلے بھی 65 میں زندہ دلانے لاہور کو ایک دفعہ پھر قربانی دینی ہوگی. اور یہ کامن سینس بھی کہتی ہے، پریڈکشن بھی یہی کہتی ہے. اینڈ وی شوڈ بی ریڈی فار چیلنجز. تھینک یو زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس کی آج کے ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو بات کی گئی تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور باقی تمام ارد گرد کی دیگر کنٹریز جو ہیں وہ فل ہماری سپورٹ میں سامنے آئیں گی. آئی تھنک دس از این امیزنگ فیکٹ. اور جو آپ کے سب سے کامن کوشچن زید صاحب کے دیگر پروگراموں میں بھی رہا ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہم سے بہت سوالات کیے گئے ہیں، آج اس میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے پروگرامز بھی جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ کا باعث ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.